اللهم رب زدني علما رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق اللہ العظیم مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی مکہ شہر نرالا مدینہ برکت والا مکہ شہر نرالا مدینہ برکت والا انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی گلیو مکے دیو نی گلیو مدینے دیو نی گلیو او سونے دیو نی گلیو تساں رج رج تک آئے تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی حرمین چلے جاؤ اکھیں ویکھو کنی سنیا حرمین چلے جاؤ اکھیں ویکھو کنی سنیا میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ابو بکر عمر نرالے نے پھول خوشبوآں والے نے ابو بکر عمر نرالے نے وہ پھول خوشبوآں والے نے اونا پھلاں دے وچ ستا اونا پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی چل یار خوبا چلیے جا کے پہلی صف ملیے اللہ سب نو لے او چل یار خوبا چلیے جا کے پہلی صف ملیے اوتھے دور
حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامعین کرام، اللہ رب العزت دا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے سانو سارے انو اپنی توفیق خاص دے نال اور فضل و کرم دے نال اپنے اس گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے ایک مرتبہ پھر جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بھی بنائے اور اللہ اس مرکز دی آبادی دا سبب بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہویا کہ اللہ رب العزت نے میرے جیسے اپنے گناہگار بندے نو اپنے در پہ حاضری دی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائی اور عمرہ دی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ ساڑا قدم قدم قبول فرمائے اور جتنے تسی آ کر کے بیٹھے ہو اللہ سب نو بار بار اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ جو عمرہ دیاں سعادتہ نصیب فرمائے۔ جڑے لوگ کہنے وہ جان دے نے کہ جدو بندہ بیت اللہ نو ویکھ آندا ہے، مکہ شہر ویکھ آندا ہے، مدینہ ویکھ آندا ہے، اے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے نا کہ حج و عمرہ بندے نو گناہاں تو ایویں پاک کر دیندے ہے جویں بندہ اج ہی دنیا تے آیا۔ اللہ سب دیاں خطاواں معاف فرمائے، لیکن اتھے دیاں جڑیاں عبادات نے اور پھر رحمت و برکات نے وہ جدو بندہ سمیٹ کے تو واپس آندا ہے نا تے او دے ایمانی کیفیت کچھ ہو رہی ہوندی، کیوں جی افسر شرعی ایمانی جذبات وہ کچھ ہو رہی ہوندے نے، ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، نیکی دا شوق اور جذبہ پہلے نالو زیادہ ہو جاندہ ہے، بندے دے اخلاص و تقوی دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے۔ زادتہم ایمانا، مومنہ دا ایمان اللہ دے ذکر نال ویسے ہی بڑھ جایا کردہ ہے، تو پھر جدو بندہ اللہ دے کر وچو ہوئے تو میں مناسب سمجھیا کہ کیوں نہ ہوئے کہ اس خوبصورت سفر دی داستان توڑے سامنے رکھی جائے، حرمین شریفین دے حوالے دے نال او دے مقام و مرتبے، او دے فضائل، اس حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے تاکہ ساڑھے ایمان تازہ ہو جائے اور اس بات دی وضاحت ہو جائے کہ ایسی مکے اور مدینے نال پیار کیوں کرنے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے، ایسی بیت اللہ نال محبت کیوں کرنے ہیں، روضۃ الرسول نال پیار کیوں کرنے ہیں تے کیوں کرنا چاہیے۔ اور اس دور اندر جتھے بے شمار ضروریات نے انسان دیاں وہ وقتاً فوقتاً پوریاں ہو ہی رہی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہوئے بندہ اللہ دے گھر دی حاضری لگوا کے آئے، کیونکہ نصیباں دے میلے تو بندے نو آپ بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جدو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ آندا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جڑا کوشش کرے اسی او دے واسطے راستے آپ ہی کھول دے، اللہ پھر لے جاندا ہے بندے دی نیت ہوئے۔ آج ادھر اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی روشنی دے اندر، حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی دے فضائل و مناقب دے حوالے دے نال بات کراں گا۔ دعا ہے جو بیان کراں اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینے پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی اس زمین تے
اللہ نے اپنا جڑا سب تو پہلا گھر بنایا گئے جنہوں بیت اللہ کیا جاندہ گئے جنہوں خانہ کعبہ کیا جاندہ ہے جڑا مکہ شہر دے اندر موجود ہے اللہ فرما دے نے میں اپنے گھر نو لوگاں واسطے بنا گھر اللہ دے لیکن اللہ نے بنایا لوگاں واسطے اللہ فرما دے نے میرے اس گھر اندر بھی مکہ شہر اندر بھی برکتیں برکتانے رحمتیں رحمتانے اللہ فرما دے نے میں پوری کائنات دے لوگاں واسطے انہوں ہدایت دا ذریعہ بنایا گئے ہدایت دا سبب بنایا ہے اللہ خو اکبر اللہ نے اپنی زمین دے اوپر اس کائنات دے اوپر سب تو پہلے جڑا گھر بنایا گئے اپنا گھر بیت اللہ بنائے اللہ نے کائنات بنائیے فرشتے نے حکم جاری کر دیتا ہے میرے فرشتے ہو فلان جگہ تے میرے گھر دیاں بنیادہ رکھ دے ہو نا اللہ خو اکبر اللہ فرشتیاں نے اللہ دے گھر دیاں بنیادہ رکھ دیتیاں نے دنیا آباد ہو گئی ہے جناب آدم علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے نے اللہ خو اکبر اللہ انہ دے اولاد نے ڈیرے ڈالنے نے کائنات دے اندر وقت گزردہ چلا گیا ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے نے اللہ نے انہوں نے حکم جاری کیتا ہے اے میرے خلیل پیغمبر ابراہیم جاؤ نا تے میرا گھر بناؤ فرشتہ آگے جبریل امین آگے نے اور آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دسی ہے اے جگہ تے اللہ دا گھر بنانا ہے اس جگہ تے اللہ دے گھر دیاں بنیاداں موجود نے اللہ فرما دے نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا اسی اپنے ابراہیم نو اپنے خلیل پیغمبر نو اپنے گھر دیاں بنیاداں دکھائیاں نے انہاں نو اپنا گھر دکھایا ہے کہ اے میرے خلیل ایسے جگہ تے تسا میرا گھر بنانا ہے اللہ خو اکبر اللہ تے رب دے خلیل پیغمبر نے اللہ خو اکبر اللہ دے خلیل پیغمبر نے اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لے لیا تے اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا ہے اللہ فرما دے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا ہے اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لے لیندے نے بیت اللہ دی تعمیر فرما رہے نے نال اللہ کولو دعا کردے نے ربنا تقبل منا اللہ ساڈی اس نیکی نو قبول فرمائی اللہ ساڈے اس عمل نو قبول فرمائی اللہ خو اکبر اللہ آج اسی لوگ جانے ہاں آج جمرہ کرنے ہاں بیت اللہ دے طواف کرنے ہاں عبادت کرنے ہاں چاہیدا ہے وے اللہ کولو دعاواں کریے ربنا تقبل منا اللہ ساڈیاں نیکیاں بھی قبول فرما لے اللہ جویں تو اپنے خلیل پیغمبر ابراہیم دا عمل قبول کیتا ہے اللہ ساڈے بھی طواف قبول فرما لے اللہ ساڈیاں نیکیاں بھی قبول فرما لے نماز پڑھ کے دعاواں کریا کرو ربنا تقبل منا اللہ میری اس نماز نو قبول فرما لے صدقہ کرے نا دعا کریا کر ربنا تقبل منا اللہ میرے اس عمل نو قبول فرما لے اللہ دے رستے اندر خرچ کریں کوئی اور نیکی کریں اللہ توفیق عطا فرمائے نیکیاں کر کثرت نال کر لیکن نیکی تے فخر نہیں کرنا بلکہ اللہ کو دعا کرنیاں نے ربنا تقبل منا اللہ میری اس نیکی نو قبول فرما لے اللہ خو اکبر اللہ رب دے خلیل پیغمبر نے اللہ دا گھر بنائے تے اللہ کو دعا کر دینے اللہ سونیا قبول کر لے نالے اپنے اس گھر نو آباد فرما دے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون رب دے خلیل پیغمبر دعا کر دینے اللہ سونیا میں اپنے بیوی بچے نو تیرے اس گھر دے کول چھڑے آئے اللہ بیا بانے ایتھے جناب زرخیز زمین کوئی نہیں مالکا ایدر بھی پہاڑ نظر آن دینے ایدر بھی پہاڑ نظر آن دینے چارہ پاس
پاسیاں تے پہاڑ ہی پہاڑ نظر آندے نے مالکا کوئی بندہ بشر نظر نہیں آندا میں اپنے بیوی بچے نو ایتھے تاں چھوڑیا ہے اللہ سونیا تاکہ تیرے گھر وچ رہ کے نمازی بن جان اللہ تیرے سامنے سر نو جھکان والے بن جان اللہ تیرے گھر دی آبادی دا سبب بن جان اللہ اکبر لنال دعا کر دینے اللہ سونیا لوکاں دے دل انہاں والے پھیر دیویں لوکاں دے دل اس طرف مائل کر دیویں تاکہ لوگ ایتھے آندے رہن اللہ سونیا انہوں پھلاں دا رزق بھی عطا کری تاکہ تیرا شکر کرتے رہن میں پھر دعا کرنا اللہ توہانوں بھی لے جائے بار بار سعادتاں نصیب فرمائے جاؤ جا کر کے دیکھو آج بھی مکہ دے اندر اللہ نے ہر طرح دی پھل رکھ دیتا ہے ہر طرح دی اللہ نے غذا رکھ دیتی ہے پوری دنیا میں جو کوئی شے ملے تے پاویں نہ ملے مکے میں جو کدی رزق ختم ہو سکدا نہیں ختم ہو سکتا کیوں کیونکہ اللہ فرمان دے نے مبارکہ انہوں میں بنایا ہی برکتاں والا ہے ویسے تعجب والی گل ہے نا اے ساڈا علاقہ سارا زرخیز ہے ہر موسم دا پھل بھی موجود ہوندا ہے ہر طرح دی فصل بھی موجود ہوندی ہے اللہ اکبر توجہ میرے ول رکھنا ذرا اس دے باوجود ایک موسم تے اگلے موسم دے اندر پچھلے موسم والا پھل ملدا گرمی والا پھل سردی چ ملدا نہیں سردی والا گرمی چ لبدا نہیں مکے ٹر جاؤ تانوں اج بھی مالٹے کھان نوں لب جان تے گرمی اج بھی اینی جویں ساڈے جون جولائی چ ہوندی لو پہ چلدی لیکن اللہ نے برکتہ رکھیاں اللہ نے توفیق عطا فرمائی شور پہاڑ تے چڑھے نا مکے دا سارے تو اونچا پہاڑ 760 میٹر دی بلندی تقریباً او 2100-2200 فٹ بندا اتنی بلندی پھر پہاڑ دی بلندی وہ کوئی 2100-2200 فٹ ٹور کے تھوڑا جانا پہاڑ تے چڑھنا ایڈا اونچا جدوں اوتھے چڑھے نا تے اے جڑا کلاک ٹاور بیت اللہ دے باہر بنیا ہے نا اے دی چوٹی تے سور پہاڑ دی چوٹی برابر او جڑا چن سانو نظر آندا یعنی اتنا اونچا پہاڑ تے اوتھے کھڑے ہو کے تے مکہ شہر سارا نظر آندا تے اوتھے اللہ دی قدرت یاد آئی واہ ربا سونیا چاراں پاسے پہاڑ نے تے درمیان جے تو اپنا گھر بنایا جڑا پہاڑاں تو پیچھے نظر بھی نہیں آندا تے پھر بھی ساری دنیا دے مسلماناں دے دل چ دی محبت پا دتی اس وقت بھی 20 لاکھ بندہ حرم دے اندر موجود روزانہ دی بنیاد تے جویں جویں رمضان قریب آنا رونقاں ودیاں جانیاں اللہ نے اپنے خلیل پیغمبر دیاں دعاواں نوں قبول کیتے سبحان اللہ اور پھر مکہ شہر بیت اللہ عظمت والا ہے مکہ بھی عظمت والا ہے اللہ دے نے میں اپنا گھر جتھے بنایا ہے اس شہر دا نام مکہ ہے اور کتنی عظمت والا اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا او دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی کہو سبحان او دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے اسے ویلے لوگو دا ٹھر جاندا سینہ اے جیڑا بھی کو ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے اسے ویلے ہوندا لوگو ٹھر جاندا سینہ اے سانوں وی دکھا دے سانوں بھی دکھا دے برسات تم مکے دی او دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی کڈا سونا لگدا حرم دا چوبارا اے بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ سب نو دکھائے کڈا سونا لگدا حرم دا چوبارا اے حرم دے وچ لوکو رب دا دوبارہ اے حرم دے وچ لوکو رب دا دوبارہ اے او منگدا دعاواں او منگدا دعاواں جنوں چاہت ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم إن
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو میں اپنی زمین تے سب تو پہلے اپنا جڑا گھر بنایا گھر میرا ہے لیکن میں لوکاں واسطے بنایا وہ گھر میرا جڑا مکہ شہر دے اندر موجود ہے جنوں بیت اللہ کہا جاندا ہے برکتاں والا بھی ہے اور اللہ فرماتے نے لوکاں واسطے ہدایت دا سبب بھی ہے برکتاں دی میں مثال تانوں دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ تے فضل اگدی کوئی نہیں لیکن کھان پین ہمیشہ اضافی ہویا کردہ ہے اللہ اکبر اللہ پھل بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح دا رکھ دیتا ہے اس مقام تے ہدایت بھی ہے کائنات دے لوکاں واسطے تساں ویکھیا ہوئے گا کئی بندے جڑے مکے دا جناب چکر لگا کے آندے نے بیت اللہ دا جمرہ کر کے آندے نے انہاں دیاں زندگیاں بدل جایا کر دیاں نے بے نماز نمازی بن جایا کر دے نے جڑے نیکی تو دور رہن والے نیکی دے نیڑے آ جایا کر دے نے کئی بندے نا ادھروں جاندے نے داڑھی نہیں رکھی ہوندی لیکن جدوں بیت اللہ دا حج جمرہ کران دینے پھر داڑھی رکھ لیا کر دینے پھر اپنی جناب ٹور چال شکل و صورت سنت دے مطابق بڑھا لیا کر دینے اللہ اکبر اللہ بلکہ اساں تے اتھوں تک ویکھیا ہے کئی غیر مسلم سعودی عرب دے اندر کام کر دینے بیت اللہ ویکھن واسطے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے وہ بھی اتھوں دیاں رونقاں برکتاں ویکھن واسطے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے جا کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کردے نے میں آنا کڈے نصیب چنگے ہونا دے ادھروں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے ادھروں بیت اللہ دی حاضری نصیب ہو جاندی سبحان اللہ میں پھر دعا کرنا اللہ سارے انہوں لے جائے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا اللہ فرماتے نے فیہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم فرمایا کائنات دے لوگو میرے اس گھر بیت اللہ دے اندر میریاں بڑیاں نشانیاں موجود نے پیچھے ہدایت دی گل ہو رہی سی نا اللہ نے مکہ شہر نو ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے تے گل رہ گئی تھی وہ بھی میں دہرا دیاں اللہ نے اپنا نبی اپنا خلیل پیغمبر جناب ابراہیم بھی مکہ شہر دے اندر بھیجے پھر جناب اسماعیل نو بھی مکہ شہر دے اندر آباد کیتا پھر اللہ نے انہاں دی لڑی وچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی مکہ شہر دے اندر پیدا فرمایا اور پھر قرآن بھی اللہ نے نازل کیتا ہے تے مکہ دے اندر نازل فرمایا سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ فرما دے اسی قرآن نازل کر کے اس مکہ شہر نو ام القرآن بنا دیتا ہے پوری دنیا تے جننے شہر نے سارے شہران دی ماں بنا دیتا ہے مکہ شہر اللہ اکبر اللہ ہدایت دا سبب ہدایت دا ذریعہ پھر اللہ دیا نشانیاں سب تو وڈی نشانی دے خود بیت اللہ ہے نا اور پھر اللہ فرما دے میری ایک اور نشانی مقام ابراہیم بھی ہوتے موجود یہ مقام ابراہیم کی ہے توجہ کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے فرامین صحیح البخاری دے اندر موجود نے میں مختصر کر کے انہاں دا مفہوم تواڈے سامنے بیان کر دینا جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہے نے دیواراں کندیاں تک پہنچ گئیاں گو دی ضرورت پہ گئی ہے آندے نے میرے پتر اسماعیل انج کرنا چاہنا کوئی پتھر اٹھا کے لے آؤ پتھر تے کھڑے ہو کے تینوں تعمیر کیتا جائے جناب اسماعیل گیا چکر لگا کے واپس مڑ کے آ گئے ابا جی جڑے چھوٹے چھوٹے پتھر نے انہاں نوں لے آن دا فائدہ کوئی نہیں تے جڑے بڑے پتھر نے اٹھائی نہیں جاندے اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا تے جبریل آئے تو نہ کے دسیا فلاں پہاڑ تے ایک پتھر پہ آئے اللہ نے بنایا ہی تواڈے واسطے جاؤ پتھر لے کے آؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آئے نے تقریباً زمین تو 3 فٹ دی بلندی اج بھی بیت اللہ دے اندر موجود ہے مطاف دے اندر موجود ہے اللہ اکبر اللہ نے اس پتھر نو انج دا بنایا ہے رب دے خلیل پیغمبر دے اوپر کھڑے ہو کے اللہ دا گھر تعمیر کر رہے نے
اگر انہوں حکم دیں دے کہ نیچے ہو جا پتھر نیچے ہو جایا کردا آپ حکم دیں دے اوپر ہو جا پتھر اوپر ہو جایا کردا اگر انہوں اگے ہون دا حکم دیں دے تو چل کے اگے ہو جاندا انہوں پیچھے مڑن دا حکم دیں دے تو چل کے پیچھے ہو جایا کردا اللہ اکبر اس پتھر تے اج بھی جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے نشان موجود نے کیوں جی آپ سب موجود نے نا تقریباً اینے ڈونگے اس پتھر دے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے نشان موجود نے اللہ دی اے نشانی بھی بیت اللہ دے اندر پئی اج بھی پئی اللہ اکبر اللہ اور پھر ایڈی عظمتہ والی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے اچھا نبی پاک نال عمرہ کیتا تو میں کہ اللہ دے نبی جی میرا دل کردہ ہے بیت اللہ دا تے طواف کری لیا ہے مقام ابراہیم دے کول کھڑے ہو کے دو رکھتا ہی پڑھ لئیے نبی پاک اللہ دی مرضی تو بغیر بولیا کر دے نہیں شی بولیا کر دے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی فرمایا ہے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں اعلان کر کے دس دیو نا آج تو بعد جدوں بھی کوئی بندہ بیت اللہ دا طواف کرے گا جنی دیر مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نہیں پڑھدا دا طواف مکمل ہی نہیں ہونا حاجی جادے نے طواف کر دینے پھر مقام ابراہیم دے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھیا کر دینے اللہ اکبر یہ اللہ دی ایک نشانی موجود ہے اللہ اکبر پھر بیت اللہ دے کونے دے اندر حجر اسود نصب کیتا گیا ہے یہ بھی اللہ دی نشانی ہے میرے آقا فرما دینے حجر اسود نو اللہ نے آسمان تو نازل فرمایا اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال بیت اللہ دے کونے دے اندر نصب کر دیتا ہے جدوں جنت وچوں آیا سی بالکل کل سفید ہویا کرتا سی پھر ابن آدم دے گناہاں دی وجہ تو ادھا رنگ سیاہ ہو چکے ہیں نا اللہ اکبر اللہ آقا فرما دینے کل قیامت دے دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگیا ہوئے گا حجر اسود بھی رب دے دربار اندر آکے کھڑا ہوئے گا اللہ انہوں اکھاں عطا کرے گا اللہ انہوں بولن نہیں زبان عطا کرے گا حجر اسود رب دے دربار اندر کھڑا ہو کے دسے گا اللہ سونیا اے بندہ بھی آیا سی انہیں آکے میرا بوسہ لیا سی اللہ انہیں بھی میں نے چمیا سی اللہ انہیں بھی میں نے بوسہ دیتا سی اللہ اکبر اللہ حضر اسود گن گن کے دسی جائے گا اللہ انہاں بندیاں معاف کردہ جائے گا اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما دے اللہ اکبر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انج بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں تے حجر اسود دے کھول آئے آگے انہوں بوسہ دیتا ہے نالے فرما دینے اے حجر اسود میں جاننا وا انکا حجرن لا تضر ولا تنفع میں جاننا وا تو ہے تا ایک پتھر ہی ہے نہ کسی نو فائدہ دے سکنا ہے نہ کسی دا نقصان کر سکنا ہے لیکن میں تینوں تاں چمدہ پیاواں کیونکہ میں آمینہ دے لال لوں ویکھیا میرے نبی تینوں چمیا کر دے جان میں تاں تینوں بوسے دیندہ پیاں میں تاں تینوں چمدہ پیاواں اللہ اکبر اللہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تو رنگ دائے نہ کالائیں تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میں رنگ دا بالکل کالا ہاں مینو ساری دنیا تاں چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے اللہ اکبر اللہ جایا کرو بیت اللہ دے طواف کرے کرو نا اللہ سعادت نصیب فرمائے پھر اللہ توفیق دے تے حجر اسود دے بوسے بھی لیا کرو نا حجر اسود تے بیت اللہ دے دروازے دے درمیان اندر 4-5 فٹ دی جڑی جگہ ہے انہوں ملتزم آکھیا جاندہ ہے ملتزم دا من ہے جتے چمٹیا جائے آج لوگ جاندے نے اپنے دکھڑے لے کے جاندے نے ملتزم نال چمٹ کے روندے نے اللہ اکبر اللہ ٹائم مار کے روندے نے کیوں نہ رون میرے نبی نے فرمائے جس بندے دی دعا کیتے قبول نہ ہوندی ہوئے ملتزم نال چمٹ کے رب کو دعاواں منگے اللہ دیاں دعاواں قبول کرے گا ملتزم دے نال لگ کے اپنے دکھڑے رب نو سنائے اللہ دے دکھ دور کر دے گا اپنے غم پریشانیاں ملتزم دے نال چمٹ کر کے رب نو سنائے اللہ دیاں پریشانیاں دور
دور کر دے گا، اللہ دے غم دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر بندے چل دے اگلے کونے تے جاندے نے، اوتھے جناب گول دیوار بنائی ہوئی ہے، اللہ اکبر، جنوں حتیم آکھیا جاندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مبارک تک حتیم بھی بیت اللہ دا حصہ ہویا کردا سی۔ بعد اندر جدوں مکے والے نے تعمیر کیتا ہے، انہاں کول پیسے گھٹ گئے نے تعمیر کرن واسطے، انہاں اونی جگہ چھوڑ کے تے پیچھے بیت اللہ تعمیر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حتیم اندر نماز پڑھدا ہے، انج سمجھ لو جویں بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے پڑھ رہا ہے۔ میں آنا اللہ نے حتیم نہ چھڑایا ہی غریباں واسطے۔ امیر لوگ جاندے نے بادشاہ دوجے ملکاں دے انہاں لئی دروازہ کھولیا جاندا ہے بیت اللہ دا، تے او جناب بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے نماز پڑھدے نے۔ اللہ کے کیڑی مشکل ہے جے اللہ ساڈے واسطے بھی یہ ساتھ پیدا فرما، لیکن اللہ نے وہ چھڑایا ہی تاں ہے کہ اگر کوئی دنیا دے بادشاہ بیت اللہ دا دروازہ بند بھی کر دین، میرے گھر دا اے حصہ کھلا رہے، غریب تو غریب بندہ بھی آ کے اندر نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور نشانی جنوں زمزم آکھیا جاندا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تانوں نصیب فرمائے۔ کئی ساتھیاں نوں اسی پلا دیتا ہے، باقیاں نوں اج انشاءاللہ جمعے دے بعد پلاواں گے۔ اللہ تانوں اوتھے لے جائے تے اوتھے جا کے پیو۔ ایڈیاں برکتاں والا، ایڈیاں عظمتاں والا پورے مکے دے اندر ایک ہی کنویں جنوں زمزم آکھیا جاندا ہے، اس کے علاوہ زمینی پانی کوئی نہیں مکے اندر، کیونکہ صحرا ہے، پتھریلا علاقہ ہے، پانی ہے کوئی نہیں۔ تو ایک زمزم میں 4000 سال تو چل رہا ہے، تو پانی مکیا تے مکنا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ میں کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہو۔ آقا فرماتے ہیں لوگو اللہ نے زمزم نو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، جیڑا بندہ جس نیت نال پیندا ہے اللہ دیو نیت پوری فرما دین دن۔ اللہ نے بیماریاں تو شفاواں رکھیاں نے زمزم دے اندر۔ آقا فرماندے نے یہ صرف پانی نہیں ہے بلکہ غذا دا بھی کم کردا ہے۔ بندے نو بھوک لگی ہے زمزم پی لوے، اللہ دے بھوکاں دور کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پانی بھی ہے، پیاس بھی مٹاندا ہے، بندے دی بھوک بھی مکاندا ہے، بیماراں نو شفاواں بھی عطا کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کرنا، زمزم اللہ دی بہت بڑی نشانی۔ تھوڑا جا کے جاؤ، طواف ہو گیا ہن جناب، تساں سارے ارکان پورے کر لے، مقام ابراہیم تے نفل بھی پڑھ لے، ہن جانا ہے صفا مروہ وال۔ اے بھی اللہ دیاں نشانیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ فرمایا کائنات دے لوگو صفا مروہ ہے تے دو پہاڑی نے، لیکن میں اللہ دیاں نشانیاں نے۔ ان پہاڑیاں تے مائی سیدہ خاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑ دیاں رہیاں، پانی دی تلاش اندر۔ اللہ نے انہاں دا دوڑنا انہاں پسند آیا، اللہ نے دین محمدی دا حصہ ہی بنا دیتا ہے، اللہ نے حج عمرے دا حصہ ہی بنا دیتا ہے۔ آج حاجی لوگ جاندے نے بیت اللہ دا طواف کر کے، اس تو بعد جاندے نے صفا مروہ وال، اوتھے جا کے 7 چکر لگاندے نے۔ ہے تے پیدل ٹرنا ہی ہے نا، لیکن اگر بندہ نہیں ٹردا تے نہ حج مکمل ہے تے نہ ہی عمرہ مکمل ہے۔ جدو بندہ رب دا ہو کے کچھ کردا ہے نا تے اللہ دا پیدل چلنا بھی دین بنا دیں دے، وہ دی نیکی اللہ بنا دیں دے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے بندے بیت اللہ دے ارد گرد 7 چکر لا رہے نے نا، ایک چھوٹا جا عمل نہیں ہے، ایک قدم دے بدلے اندر اللہ بندے دے 10 گناہ معاف کر دے، ایک قدم دے بدلے اندر 10 نیکیاں بھی مل دیاں نے، ایک قدم دے بدلے اندر اللہ جنت دے اندر او دے 10 درجے بھی بلند کر دے۔ یہ چلدا کتھے پیا ہے؟ بیت اللہ دے آس پاس۔ چکر کتھے لا رہے ہیں؟ بیت اللہ دے اندر۔ خانہ کعبہ دے سجے کھبے تے درجات کتھے بلند ہو رہے ہیں۔ اور جویں بلال چلدا زمین تے سی، او دے قدماں دی آواز رب دی جنت اندر آیا کردی سی۔ اے حاجی لوگ بیت اللہ دے اندر ٹردے نے، اللہ قدم قدم تے انہاں دے درجات جنت اندر بلند کر رہے ہوندے۔
سبحان اللہ اس وجہ تو اسی لوگ جانے ہیں اس وجہ تو اسی بیت اللہ نال مکہ مکرمہ دے نال محبت کرنے ہیں اللہ سب نو لے جائے اللہ سارے نو ساتھ نصیب فرمائے اے جناب عمرہ کرن تو بعد سر منڈوا لے نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا فرمائی جیڑا بندہ سر دے سارے وال لواندا ہے یعنی ٹنڈ کروا لیندا ہے او دے واسطے نبی پاک نے 3 مرتبہ رحمت دی دعا فرمائی تے جیڑا بندہ ویسے چھوٹے کروا لیندا ہے چوتھی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے او دے واسطے بھی دعا فرمائی یعنی 3 مرتبہ ٹنڈ کرمان والے واسطے 1 مرتبہ بال چھوٹے کرمان والے واسطے ادھروں جناب عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے واپس مڑیا نہیں اپنے بیڈ روم تک پہنچیا نہیں ہے اللہ نے نو گناہاں تو ایویں پاک کر دیتا ہے جویں اج ہی دنیا تے آیا ہے اللہ شب دے نیک اعمال قبول فرمائے اور پھر جناب عمرہ کرن تو بعد لوگ پھر جاندے نے مدینے کا تے جان کیوں نہ میرے محبوب علیہ السلام دا وجود میرے پیغمبر دا جسد اطہر آج بھی روضہ پاک اندر موجود ہے مدینہ الرسول دے میرے نبی اپنے روضے اندر آرام فرما رہے نے تے جدو بندہ مدینے وال جاندہ ہے پھر دلی کیفیت ہی کو جو رویا کر دی انج لگدا ہے جی میں بندہ جنت ال جا رہا ہے جڑے گئے نے انہاں کول پوچھ کے ویکھو تے جے آزمانا ہے تے جا کے ویکھو اللہ سب نو سعادت نصیب فرمائے تے بار بار لے کر کے جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام جس وقت ہجرت کر کے ویتے جناب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ وال جان لگے نے میرے پیغمبر نو مکے نال بڑیاں محبتاں تے بڑے پیار سن نبی پاک دا چھوڑن تے دل نہیں سی کردا لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے اے مکہ اے بیت اللہ اللہ دی زمین تے مینوں سب نالوں پیارا تو لگنا ہے اللہ نو بھی تو پیارا لگنا ہے تے میں محمد نو بھی تو پیارا لگنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے والے میں نو نہ نکال دے مکہ دی تینو چھوڑ کر کے نہ جاندہ لیکن آج میں تینو چھڑن تے مجبور ہو گیا ماں کیونکہ میں نو مکے والے نکلن تے مجبور کر دے پہنے جدو آج ہی لوگ واپس آن لگ دینے پتہ لگدا ہے جناب واپسی دیاں فلیٹانے تے بندے دا دل نہیں کردا کہ بندہ بیت اللہ نو چھڑ کر کے چلا جاوے دلوں بندہ اے جناب خیال آ رہے ہوندے نے تے خواہشاں اٹھ رہی ہوندیاں نے اللہ کرے فلیٹاں لیٹ ہو جان ویزا ود جاوے اسی ایتھے ہی رہ جائیے لوگ دعا کر دیں اللہ ایتھے رہن دا کوئی بندوبست کر دے او جڑا بندہ 15-20 دنوں واسطے گیا ہے او دی ایک کیفیت ہے تے جڑے آمنہ دلال نے 53 سال مکے دے گوانڈ گزارے نے بیت اللہ دے کول گزارے میرے پیغمبر نے نبی پاک دا کی میں دل کردہ انہوں چھڑ کے جان میرے پیغمبر دیاں کم رحمت بریان سو تے میرے آقا علیہ السلام مکے وچوں نکل رہے نے مدینہ مر جا رہے نے اللہ اکبر اللہ 7 دن تے 7 راتاں دا سفر طے کر کے میرے آقا مدینہ پاک اندر پہنچے نے مدینے پہنچ دیاں تھکاوٹاں بڑیاں ہو گئیاں نے میرے پیغمبر دے کچھ صحابہ بیمار ہو گئے نے حضرت بلال نو بھی بخار حضرت ابو بکر نو بھی بخار ہے تے ماں جی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ کو دعا ماں کرو نا اللہ انہاں بیماراں نو صحت عطا کر دے تے مدینہ دا پہلا نام یسرب ہویا کردا سی تے یسرب دا معنی بیماریاں دا گھر ہے اللہ اکبر میرے نبی مدینہ پاک اندر آ رہے نے تے آقا علیہ السلام دعا ماں کر دے اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ تا او شد منہو اللہ اکبر اللہ آقا فرمان دے اللہ سونیاں ساڑھے دل اندر مدینے نو محبوب بنا دے جویں تو مکہ نو محبوب بنائے اللہ سونیاں او دے نالوں بھی زیادہ محبتاں پیدا فرما دے اللہ سونیاں تو بیماریاں نو نکال دینا اللہ ایتھے اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دے اللہ جنیاں برکتاں مکے اندر رکھیاں نے اللہ او دے نالوں دگنیاں برکتاں مدینے اندر رکھ دے میرے نبی دعاواں فرما رہے نے تے آقا علیہ السلام دیاں دعاواں نال اللہ نے مدینے وچوں بیماریاں انج کڈیاں نے اج بیمار بندہ مدینے اندر ٹر جائے اللہ نو جاندیاں شفا عطا کر دیندا اور مدینے اندر برکتاں انیاں نے تسی چلے جاؤ اوتھے تانوں جڑے لوگ مدینے وچ ملن گے نا او انج ملن گے انج لگے گا کہ تواڈے سب تو زیادہ قریبی عزیز ہی ہیں
اور تہاڈیاں انج مہمان نوازیاں کرنگے اور شہادت سمجھن گے کہ ساڈے کول مہمان آئے نے کیوں نہ کر دے کیونکہ میرے پیغمبر دیاں دعاواں جنہیں رحمتاں اور برکتاں دیاں پھر بندہ مدینے ٹر جائے وہ خالی دامن نہیں رہندا اللہ نو رحمتاں برکتاں نال دی جھولی بھر دیا کر دیا مدینے دیاں باقی عظمتاں الگ میں ترتیب نال ایک دو بیان کر کے گل مکانا میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ اندر داخل ہوئے سب تو پہلے جڑی بستی آئی جنہوں قبا کیا جاندے دعا کرو اللہ سب نو دی زیارت نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر نے سب تو پہلے قبا دے اندر قبیلہ بنو عوف دے اندر قیام فرمایا ہے مختلف روایتاں ایک روایت اندر 3 دن دان دے ایک روایت اندر 7 دن دان دے ایک روایت اندر 10 دن دان دے بہرحال جننے دن بھی میرے پیغمبر قبا بستی دے اندر ٹھہرے نے میرے محبوب پیغمبر نے اوتے حضرت جناب کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر انہاں دے مقام دے اندر میرے پیغمبر ٹھہرے آج بھی اس جگہ دے کہ چھوٹا جا باغیچہ موجود ہے قبا مسجد شین دے اندر اللہ اکبر اللہ اس جگہ تے میرے محبوب پیغمبر ٹھہریا کر دے سن پھر جس جگہ تے میرے نبی نے نمازاں پڑھیاں نے آج اوتھے مسجد قبا موجود ہے انج کہہ سکتے ہو میرے نبی نے سب تو پہلے جس مسجد دی بنیاد رکھی انہوں مسجد قبا کیا جاندے اللہ اکبر اللہ یہ بڑی عظمت والی ہے بڑیاں شانہ والی ہے آقا فرماندے نے من تتخر فی بیتی پھر جڑا بندہ اپنے گھر وچوں وضو کردا ہے ثم آتا الی مسجد قبا آقا فرماندے نے پھر مسجد قبا ولاندا ہے آ کے اوتھے کوئی بھی نماز پڑھ لوے بھاویں نفلی نماز ہے بھاویں فرضی نماز ہے اے نماز پڑھ کے مڑدا ہے اللہ انہوں عمرے دے برابر اجر عطا کر دیندا ہے عمرے دے کنے پیسے لگ دے کو 3.5 لاکھ ایک بندے دا خرچہ آ جاندا عمرے تے جان دا تے جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے مدینے دا باسی ہوئے یا بیرونی ہوئے اوتھے جا کے تے 2 رکعتاں پڑھ لوے اللہ نو 3.5 لاکھ دا ثواب عطا کر دے انہوں عمرے دا ثواب مل جاندے اتنی عظمت والی وہ مسجد ہے سبحان اللہ میرے نبی ہر ہفتے والے دن اپنے مسجد نبوی دے وچوں اپنے حجرہ پاک دے وچوں نکل کے کدی میرے مصطفیٰ پیدل تے کدی نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی تے سوار ہو کر کے مسجد قباء ول تشریف لے کے جاندے میرے نبی اتنے نفل پڑھ کے آیا کرتے آج حاجی لوگ جانے نے وہ جناب جی میں مسجد نبوی نال محبتاں کر دے نے ہمیں مسجد قباء نال بھی پیار اور محبت کر دے آج بھی اتھے وہ جگہ موجود ہے جتھے میرے محبوب پیغمبر آ کے بیٹھے اور میرے محبوب علیہ السلام دے لوگاں نے بیعت کی تھی حضرت جناب صدیق نے اوپر چادر تانی ہے کہ نبی پاک نو دھوپ نہ لگے آج بھی وہ جگہ موجود ہے آج بھی وہ باغ موجود ہے اور اتھے نا سعودی گورنمنٹ نے ایک جملہ لکھوایا اتھے بندہ کھڑا ہوئے وہ جملہ پڑھ کے 1400 سال پیچھے ٹور جاندہ ایمان تازہ ہو جاندہ انہوں نے لکھا ہے انج سمجھو تسی اتھے کھڑے ہو جتھے کھڑے ہو کہ قباء والے نے نبی پاک دا استقبال کیتا انج سمجھو تسی نبی پاک دا استقبال لے کھڑے ہو یہ وہ جگہ ہے جتھے قباء والے نے میرے پیغمبر دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی جدو گناہگار بندہ اتھے جا کے کھڑا ہوندہ ہے وہ دی ایمانی کیفیتی کو جوڑ ہوندی اللہ سب نو لے جائے پھر مسجد نبوی یہ دوسری مسجد ہے جدی میرے پیغمبر نے بنیاد رکھی رضا اجر و ثواب کنے آقا فرماندے نے صلاۃ فی مسجد ھذا جڑا بندہ ایک نماز میری مسجد نبوی دی اندر آ کے پڑھ لیندا ہے اللہ نو 1000 نماز دا اجر و ثواب عطا فرماندے دوجی روایت اندر آندہ اللہ نو 50,000 نمازاں دا اجر و ثواب عطا فرما دینے اور مسجد نبی اتنی عظمت والی ہے میرے نبی دے تمام حجرے مسجد نبی دے سجے کھبے شان تے جڑا حجرہ امی عائشہ دا ہے رضی اللہ تعالی عنہا یہ حجرہ بالکل مسجد نبی دے بالکل نال ادھروں دروازہ رکھے میرے پیغمبر نے اپنے حجرے دے وچوں تے آقا فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کائنات دے لوگوں میرے حجرے تو لے کے میرے گھر تو لے کے مسجد نبی دے منبر تک جنی جگہ ہے نا یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے اللہ نے انہوں جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے انج کہہ لو مسجد نبی دی جگہ اللہ نے جنت وچوں بھیجیے مسجد نبی نو اللہ نے جنت وچوں زمین بھیج کر کے بنوایا سبحان اللہ جڑا بندہ ریاض الجنت بیٹھے
انج سمجھ لو جویں رب دی جنت اندر بیٹھا ہویا اللہ سارے نو لے جائے تے بار بار حاضری نصیب فرمائے پھر میرے پیغمبر دا روضہ مبارک بھی اوتھے موجود ہے اوتھے لوگ جاندے نے اج میں نبی پاک دا نام لے رہے ہیں تسی تے روضے پاک پڑھ رہے ہو 4000 کلومیٹر دور بیٹھ کر کے تے جدو بندہ جالیاں دے سامنے کھڑا ہو کے درود پڑھ دے سبحان اللہ اللہ سارا نو سعادت نصیب فرمائے ادو دل دیا کیفیتیں کچھ غور ادو ایمانی جذباتی کچھ غور ہویا کر دینے اللہ کو اکبر لتوجہ کرنا برات محترم غور کرنا جدو بندہ مکے تے جناب مکے مدینے جاندہ ہے نا مدینے اندر داخل ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام دا سوچ کر کے ایمانی کیفیات بھی ود جایا کر دیا نے بندے دی دل نو بھی سکون تے اطمینان آ جایا کر دے انج کہہ لینے آپا مکے تے مدینے دیا شانہ بے مثال نے لائیاں جتھے رونقاں نے آمینہ دلال نے او ٹھنڈ پہ گئی میرے سینے نو ویکھیا جس ویلے شہر مدینے نو ساریاں مدینے دیاں تھاواں خوشحال نے او لائیاں جتھے رونقاں آمینہ دلال نے اللہ کو اکبر اللہ بندہ مدینے جنی دیر رہندہ ہی نا رب دی طرف رحمتاں تے برکتیں سمیٹدا رہندہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو 3 مسجداں تو علاوہ 3 جگہ تو علاوہ کتے بھی ثواب دے نیت نال جانا یعنی ثواب لینا ہے نا آقا فرماندے نے یا بیت اللہ ٹر جاؤ یا میری مسجد نبی اندر آ جاؤ یا مسجد اقصی والے ٹر جاؤ اللہ تو انو ثواب عطا کرے گا دنیا دے کسے سفر دا ثواب کوئی نہیں بندہ خرچہ لکھاں کر دے بلکہ مقروض ہو جاندہ ہے پیسے ضائع کر بیندہ ہے تے جڑا مکہ مدینے ٹر جاندہ ہے انو ثواب بھی مل دے تے اللہ دے رزق اندر برکتاں بھی فرما دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ عمرہ کر دے اللہ تعالیٰ انہوں گناہاں تو بھی پاک کر دیں دینے او دے تو رزق دی تنگی بھی ایمیں دور کر دیں دینے جویں سنیارہ سونے نو خالص نہیں کر دیں دا وچوں ملاوٹ ساری کٹ دیں دا ہے ایمیں عمرہ کرنے والے بندے نو اللہ گناہاں تو بھی پاک کر دیں دا ہے اللہ دے تو رزق دی تنگیاں بھی دور کر دیں دا تے مدینہ دے متعلق نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مدینے میں رہن دے مدینے دی مثال اس پٹھی دی مانندے جدے اندر لوہے نو پگلایا جاندہ ہے زنگ سارا لوہے تو دور ہو جاندہ ہے تے جڑا بندہ مدینے آ جاندہ ہے او دا ایمان خالص ہو جاندہ ہے او دے وچ اللہ منافقت کٹ دیں دے انہوں اللہ گناہ تو پاک کر دیں دے یا تے پھر بندہ منافقت چھڑ دیں دے گناہ چھڑ دیں دے اگر گناہ نہ چھڑے منافقت نہ چھڑے اللہ اس بندے نو مدینیوں ہی کٹ دیں گے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ مکہ بھی لے جائے اللہ مدینہ بھی لے جائے اللہ نے مکہ بھی دکھایا ہے اللہ نے مدینہ بھی دکھایا ہے مسجد اقصی رہ گی دعا کرو اللہ وہ بھی دکھا دے بارہا دعا ہے اللہ جو سفر کر کے آئے عبادات کر کے آئے اللہ قبول فرما اے چنیاں کر کے بیٹھے نہیں میرے سمیت سارے اپنے کر دیاں بار بار حاضریاں نصیب فرما مکہ اور مدینہ دیاں زیارتہ نصیب فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین